اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیفٹیننٹ نصیر احمد صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ سر آج کل لوگ کہتے ہیں جو خدا کا مذہب ہے وہی ہمارا مذہب ہے۔ خدا نہ ہندو ہے، نہ مسلمان، نہ مقلد، نہ لامذہب، نہ یہودی، نہ عیسائی، بلکہ وہ تو پکا چھٹا نیچری ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خدا نہ ہندو ہے، نہ مسلمان، نہ عیسائی، نہ یہودی وغیرہ، تو اس کو یہ علم کیسے حاصل ہوا؟ اس سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کو یہ علم کیسے حاصل ہوا؟ کیا خدا نے اسے وحی کے ذریعے بتایا ہے؟ تو وہ اپنی وحی ہمارے سامنے پیش کرے اور اپنی نبوت کا ثبوت ہمارے سامنے پیش کرے، تاکہ ہم اس کی نبوت کے آثار کے ذریعے معلوم کر سکیں کہ کیا واقعی وہ اللہ کا نبی ہے اور اس کو وحی نازل ہوتی ہے یا نہیں۔ اور اگر اس کے پاس نہ وحی آئی ہے نہ اپنی نبوت کا ثبوت ہے تو پھر اس کا دعویٰ باطل ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ اپنی عقل یا خواہش کی بنیاد پر خدا کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خدا نہ ہندو ہے، نہ مسلمان، نہ یہودی، نہ عیسائی، تو پھر وہ خدا پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ انسان تو کسی دوسرے انسان کے بارے میں ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا، پھر کوئی انسان خدا کے بارے میں کیسے دعویٰ کر سکتا ہے؟ لہٰذا جو بندہ ایسا دعویٰ کرتا ہے وہ دعویٰ بلا دلیل ہے اور وہ بندہ جھوٹا تصور کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے خود کسی بھی مذہب پر ایمان نہیں لانا ہوتا، بلکہ اس نے ہر مخلوق کے ارتقاء اور ترقی کے لیے کچھ قوانین بتانے ہوتے ہیں تاکہ اس مخلوق کا ارتقاء ہو سکے۔ انہی قوانین کو دین یا مذہب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کے ذاتی ارتقاء، معاشی، معاشرتی، سماجی، نفسیاتی اور ذہنی ارتقاء کے لیے اس نے انسانی تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف قوانین دیے ہیں۔ ان قوانین کو اس دور میں ایک نام دیا گیا۔ جیسے سب سے پرانے قوانین کے مجموعے کو ہندو مت یا ہندوازم کا نام دیا گیا ہے۔ ان کے بعد آتش پرستوں کے مذہب کو زرتشتی مذہب کا نام دیا گیا، پھر بدھ مت کا نام دیا گیا، پھر یہودی، پھر عیسائی اور پھر اسلام کا نام دیا گیا۔ ان تمام مذاہب کی الہامی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، لہٰذا وہ کتابیں وقت کے ساتھ ساتھ تحریف شدہ ہو گئیں۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہوا تھا، لہٰذا اس میں تحریف نہیں ہو سکتی تھی۔ نتیجتاً قرآن کا دیا ہوا مذہب ہی خدا کا مذہب ہے۔ تو اس لحاظ سے تمام نیچرلسٹوں کو اسلام قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ نے خود بتایا ہے، خود اپنی وحی کے ذریعے، اپنے نبی کے ذریعے یہ پیغام انسانیت کو دیا ہے۔ لہٰذا نیچرلسٹوں کو اسلام قبول کرنا چاہیے، اور اس پر سفیشینٹ دلائل موجود ہیں کہ یہ کتاب قرآن جو ہے یہ ریویلڈ بک ہے، اور اس دور میں ایسی کتاب دنیاوی لحاظ سے ایک ان پڑھ شخصیت کبھی بھی نہیں لکھ سکتی، بلکہ اس دور میں، آج موجودہ دور میں بھی نہیں لکھ سکتی۔ اور قرآن میں جو پوری انسانیت کو چیلنجز دیے گئے ہیں وہ چیلنجز آج بھی قائم ہیں۔ تو آج بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو قرآن اس کو چیلنج دیتا ہے کہ فاتوا بصورۃ من مثلہ، کہ پھر اس قسم کی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ سوال نمبر 2، سر یہ نیچریت کیا ہے؟ تو مریم ویبسٹر انگلش ڈکشنری کے تحت نیچریت کی تعریف یہ ہے: ایکشن، انکلینیشن اور تھاٹ based only on natural desires and instincts، یعنی عمل، رجحان یا خیال
اور نظریہ جس کی بنیاد صرف اور صرف فطری خواہش اور جبلت پر ہو تو اس کو کہتے ہیں نیچریت۔ A theory of denying that an event or object has a supernatural significance، یعنی ایک ایسا نظریہ جو اس بات کی نفی کرتا ہے کہ کسی بھی واقعے یا کسی بھی چیز کی کوئی ماورائی اہمیت ہو سکتی ہے۔ Specifically, the doctrine that scientific laws are adequate to account for all phenomena، خصوصی طور پر ایک ایسی ڈاکٹرائن یا نظریہ کہ سائنسی قوانین جو ہیں وہ تمام مظاہر فطرت کو ایکسپلین کرنے کے لیے، ان کی توضیح و تشریح کے لیے کافی ہیں۔ تو اب ہم اس کو تینوں ڈیفینیشنز کو ون بائی ون دیکھتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ نیچرلزم کہتی ہے کہ انسانی عمل، رجحان، خیال یا نظریے کی بنیاد صرف اور صرف فطری خواہشات اور جبلت پر ہوتی ہے۔ یہ پہلی تعریف کا ترجمہ ہے۔ اس کو ہم عمومی طور پر تو ٹھیک کہہ سکتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر اس تعریف کو انسان کے کئی اعمال غلط ثابت کرتے ہیں، کیونکہ یہ نظریہ کہتا ہے کہ انسانی اعمال کی بنیاد جو ہے فطری خواہشات اور جبلت ہوتی ہے۔ تو انسان کے کئی اعمال جو ہیں وہ اس چیز کو غلط ثابت کرتے ہیں۔ مثلاً اپنی ضرورت کی چیز کسی دوسرے ضرورت مند انسان کو دے دینا، یہ فطری خواہش نہیں ہے، نہ جبلت ہے۔ اسی طرح وطن کے لیے، نظریے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دینا، یہ نہ فطرت ہے نہ جبلت ہے۔ ایک ایسے شخص سے محبت کرنا جو 14 صدیاں پہلے گزر چکا ہے، جس کو کبھی دیکھا بھی نہیں، اور اس کے لیے جان قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا، یہ عمل، یہ جذبہ نہ فطری خواہش ہے نہ جبلت ہے۔ لہٰذا نیچرلزم کا بنیادی نظریہ یا ہائپوتھیسس ہی انسانی تاریخ اور تجربے کی روشنی میں غلط ثابت ہوتا ہے۔ اگر انسان صرف اور صرف فطری خواہشات اور جبلت کا تابع ہو جائے تو معاشرے میں ابتری پھیل جائے گی اور ہر طرف انتشار ہی انتشار ہوگا۔ اب نیچرلزم کی دوسری تعریف کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تو دوسری تعریف یعنی پوائنٹ نمبر 2 یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی واقعے یا چیز کی کوئی ماورائی اہمیت یعنی کہ سپر نیچرل سگنیفیکنس نہیں ہوتی۔ یہاں پر بھی عمومی طور پر یہ بات ٹھیک ہے، لیکن خصوصی طور پر عقل انسانی اس بات کی تردید کرتی ہے۔ مثلاً ایک انسان دریائے نیل کے پاس جاتا ہے، اس کے ساتھ سینکڑوں لوگ اور بھی ہیں، اور وہ بندہ ان کے سامنے پانی میں ڈنڈا مارتا ہے، اور پانی دائیں بائیں پیچھے ہٹ کر 2 دیواریں بنا لیتا ہے، اور بیچ میں سے خشک راستہ بن جاتا ہے، اور وہ سارے لوگ اس خشک راستے پر چل کر دریا کی دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ اب وہ بندہ دوبارہ ڈنڈا مارتا ہے اور دونوں طرف کا پانی آپس میں مل کر دوبارہ پہلے کی طرح دریا بہنے لگتا ہے۔ اگر ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پھر اس واقعے کی ماورائی اہمیت ہوگی اور اس کی فطری قوانین کے ذریعے تشریح و توضیح نہیں کی جا سکتی۔
اسی طرح اگر ایک پتھر ہے، اس کو جس بیمار کے جسم کے ساتھ رگڑیں اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، بیماری چاہے جیسی بھی ہو، تو پھر اس پتھر کی ماورائی اہمیت ہوگی، اور اس کو فطری قوانین کے ذریعے اس کی توضیح و تشریح نہیں کی جا سکتی۔ اب آتے ہیں تیسری تعریف کے ترجمے کی طرف۔ یہ نظریہ یا ڈاکٹرائن کہ سائنسی قوانین تمام کائناتی عوامل کی تشریح و توضیح کرنے کے لیے کافی ہیں، تو یہ نظریہ بھی بہت ہی غلط ہے۔ مثلا آکسیجن کو کیسے علم ہوتا ہے کہ وہ کاربن سے مل رہی ہے یا ہائیڈروجن سے؟ لہٰذا ہائیڈروجن سے مل کر کاربن ڈائی آکسائڈ کیوں نہیں بناتی، اور کاربن سے مل کر پانی کیوں نہیں بناتی؟ نمبر 2، پانی کا یہ فارمولہ کس نے بنا کر فکس کیا ہے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کی باقی کسی بھی کمبینیشن سے پانی نہیں بنے گا؟ نمبر 3، بگ بینگ 17.5 بلین سال پہلے کیوں ہوا؟ 50 بلین یا 80 بلین سال پہلے کیوں نہیں ہوا؟ یا 10 بلین سال پہلے کیوں نہیں ہوا؟ سوال نمبر 4، بگ بینگ کے وقت مادے کی جو سادہ ترین شکل تھی، اس نے بعد میں مادے کی پیچیدہ شکلیں بنانی کیوں شروع کر دیں، اور کہکشائیں اور پلانیٹری سسٹم بنانے کیوں شروع کر دیے؟ نمبر 5، اس مادے نے کرۂ ارض پر ایسے حالات کی پلاننگ کیسے کی اور کیوں کی کہ یہاں زندہ خلیہ وجود میں آ سکے؟ نمبر 6، زندگی کا فارمولہ اس ابتدائی مادے نے کہاں سے سیکھا، اور اس ابتدائی مادے نے زندگی کے فارمولے کو کرۂ ارض پر عملی جامہ کیوں پہنایا؟ باقی اسی نظام شمسی کے دوسرے سیاروں پر زندگی کا فارمولہ استعمال کرنے کے لیے آلات کیوں نہیں پیدا کیے؟ پھر خلیہ پیدا کر دیا، سادہ سی زندگی خلیے کی کافی تھی۔ اس کے بعد لاکھوں اقسام کی زندگی کے قالب تیار کر کر کے حضرت انسان پر کیوں پہنچ گیا؟ نمبر 8، پھر حضرت انسان میں شعور بھی پیدا کر دیا جو غیر مادی ہے، اور مادے میں اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ نمبر 9، پھر انسان کا مادہ سارا موجود ہوتا ہے، لیکن انسان مر جاتا ہے، اس کے ہمیشہ زندہ رہنے کا بندوبست کیوں نہیں کیا؟ نمبر 10، انسان میں یہ لطیف جذبات، جمالیاتی ذوق، حسن پرستی، خدا پرستی، نظریہ پرستی کے جذبات کیسے پیدا کر دیے، جبکہ خود ان صفات سے تئی دامہ ہیں؟ یعنی مادے میں تو یہ صفات نہیں ہوتی ہیں، یعنی ان صفات سے مادہ خود فارغ ہے، مگر انسان میں یہ سب کچھ پیدا کر دیا۔ کیوں اور کیسے؟ یہ علم اس مادے نے کہاں سے سیکھا؟ ان تمام سوالات کے جوابات سائنسی قوانین کے ذریعے نہیں دیے جا سکتے، اور نہ ہی ان مہموں کی یہ فطرت کے قوانین توضیح و تشریح کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3، سر یہ نیچریت کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا اس کرۂ ارض پر اس طرح کا کوئی گروہ یا فرقہ موجود ہے؟ جواب، بابائے نیچرلزم تھیلس کو کہا جاتا ہے، جو سقراط سے بھی پہلے تھا۔ یہ وہ فلسفی ہے جس نے فطری مظاہر کی توجیہ کسی ماورائی طاقت کے بغیر کرنے کی کوشش کی، اور اس کو مادی سائنس کا بانی بھی سمجھا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں نیچرلزم کی ابتدا 18ویں صدی میں فرانس سے ہوئی، اور ہیپولائٹ ٹینے نے اپنے تنقیدی ادب سے اس کی ابتدا کی۔ مشہور نیچرلسٹ فلسفی یہ ہیں: جیک جین روسو، جان جیمز اڈوبان، جان موئر، جان چیپمین، ہنری ڈیوڈ تھوریو، فلورنس مریم بیلے، گریگر مینڈل اور لیڈی برڈ جانسن وغیرہ۔ نیچرلزم پر کتابیں لکھنے والے یہ ہیں:
اسٹیفن کرین، تھیوڈور ڈریزر، جیک لنڈن، ایڈتھ واٹن اور فرینک نورس وغیرہ۔ نیچرلزم کہتی ہے کہ حتمی حقیقت یعنی الٹیمیٹ ریالٹی مادہ ہے، مائنڈ یا شعور یا روح نہیں ہے۔ یہ نظریہ بھی غلط ہے، کیونکہ کانشسنس یا شعور غیر مادی ہے، ماورائے مادہ ہے، اینٹی میٹر ہے، اور جسم کا تمام تر مادہ موجود ہونے کے باوجود جب شعور جسم کو چھوڑ دیتا ہے تو جسم بے حس و حرکت ہو جاتا ہے اور جسم گلنا سڑنا یعنی ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حتمی حقیقت شعور ہے، روح ہے، نہ کہ مادہ۔ اگر حتمی حقیقت مادہ ہوتی تو انسان کو موت کبھی نہ آتی، یا آتی بھی تو 200-300 سال کے بعد آتی جب مادہ گل سڑ جاتا۔ What are the characteristics of naturalism؟ نیکسٹ سوال یہ ہے، تو اس کی کچھ خصوصیات یہ ہیں۔ نمبر 1، ڈارونزم، یعنی یہ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کو بالکل 100% سمجھتے ہیں، ٹھیک سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ڈارون کی تھیوری میں بہت سے نقائص اور تضادات پائے جاتے ہیں، اور سائنسی لحاظ سے ڈارونزم جو ہے ایک مشکوک نظریہ ہے۔ جب ہم حیاتی ارتقاء کی تفصیل میں جاتے ہیں اور مختلف انواع کا گہری نظر سے مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سی انواع ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی تردید کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور بہت سے ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کا جواب میکانکی نظریہ ارتقاء سے نہیں دیا جا سکتا، جیسا کہ اے سیکشول ریپروڈکشن یا غیر جنسی تولید جب تسلی بخش کام کر رہی تھی اور اس میں موت بھی نہیں آتی تھی، تو پھر جنسی تولید یعنی سیکشول ریپروڈکشن شروع کر کے موت کو کیوں انٹروڈیوس کیا گیا؟ یا نیچرل سلیکشن میں موجودہ اونٹ سلیکٹ ہوا تو چھوٹی ٹانگوں والے اونٹ جن سے یہ اونٹ بنا، یا بغیر کوہان والے اونٹ یا چھوٹی گردن والے اونٹ جو ارتقاء میں ضائع ہو گئے، ان کے فاصل ریکارڈز ہمیں کیوں نہیں ملتے؟ پھر صحرائی گھوڑے، صحرائی بھینسیں، صحرائی شیروں کی انواع کیوں نہیں ملتی، یا ان کے فاصل ریکارڈز کیوں نہیں ملتے؟ تو نیچرلزم کا پہلا ستون بہت کمزور بنیاد پر کھڑا ہے۔ دوسری صفت ہے آبجیکٹیوٹی یعنی معروضیت۔ یہ نیچرلزم کی تعریف سے متصادم اصول ہے، یعنی اپنی تعریف کے خلاف ہے۔ ایک طرف نیچرلزم کہتی ہے کہ انسانی عمل یا رجحان کی بنیاد صرف اور صرف فطری خواہشات اور جبلت ہوتی ہے، تو جب عمل اور خیال کی بنیاد جبلت ہوگی تو معروضیت یا آبجیکٹیوٹی تو حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ میں جب جبلت سے اوپر اٹھوں گا تو تب میرے اندر معروضیت آئے گی، ورنہ تو ذاتی مفاد ہی میرا مطمع نظر رہے گا اور معروضیت کا دور دور تک کوئی دخل نہیں ہوگا۔ ڈٹرمنزم یا جبریت، اگر جبریت ایک حقیقت ہے اور انسان سے سارے اعمال جبری طور پر سرزد ہوتے ہیں تو پھر تو صحیح اور غلط، لیگل اور اللیگل کا فرق ہی ختم ہو جاتا ہے، اور ایک باصول معاشرہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ ہر شخص اپنے کسی بھی غلط عمل کو جبر کا نام دے کر جائز بنا لے گا۔ نمبر 4، بے حس فطرت، انڈیفرنٹ نیچر۔ اس اصول کو مان کر انسان خود بھی رفتہ رفتہ ایک بے حس روبوٹ بن جاتا ہے اور مقام انسانیت سے گر کر ایک مشین بن جاتا ہے۔ آپ تصور کریں ایسے معاشرے کا جس میں سارے انسان فطرت کی طرح بے حس ہوں، جن کو دوسرے کے غم و خوشی کا کوئی احساس ہی نہ ہو، کیسا آئیڈیل معاشرہ ہوگا وہ۔ یعنی مغرب والوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم ہر گھٹیا سے گھٹیا نظریے کو اپنائیں گے، لیکن وہی الہی پر مبنی بہترین نظام نہیں اپنائیں گے جو دونوں جہان میں کامیابی کی گارنٹی بھی دیتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔